بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہم قرآنک روشنی وظائف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین، آج کا جو عمل ہے ہر جائز حاجت کے لیے ہے، تمام تر پریشانیوں کے لیے ہے، ہر اس پریشانی کے لیے ہے جو حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا عمل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی حاجت درپیش ہوئی تو انہوں نے اسی کی طرف رجوع کیا۔ اس کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ یا کسی انسان کی طرف کوئی حاجت ہو تو اس کو چاہیے کہ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر برگاہ الہی میں تحفہ درود پیش کرے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا شخص برگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ میری بینائی لوٹا دیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخصوص دعا کا طریقہ بتایا، اس مخصوص طریقے سے دعا کرنے کا بتایا جس کی بدولت ان کی بینائی لوٹ آئی۔ آج بھی وہی دعا کوئی شخص اپنی حاجت کے لیے مانگے، انشاءاللہ اس کی وہ حاجت ضرور ضرور قبول ہوگی۔ بہت ہی خوبصورت سا عمل ہے اور بہت ہی مختصر عمل ہے جس کو آپ نے کرنا ہے، زیادہ وقت درکار نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ پر کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، کوئی حاجت ہے، ایسی حاجت جو حل نہیں ہو رہی، انشاءاللہ آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں علی ایک درد میں مبتلا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی جگہ پر کھڑا کیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، مجھ پر ایک کپڑے کا کنارہ ڈال دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے ابو طالب کے بیٹے، تو نے مرض سے شفا پائی، اب تجھے کوئی خوف نہیں۔ میں نے جو کچھ اپنے لیے اللہ سے مانگا اس جیسا ہی تمہارے لیے بھی مانگا۔ میں نے جو کچھ اللہ سے مانگا اللہ نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا، اور بے شک مجھ سے کہہ دیا کہ تیرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے ایسا لگا گویا مجھ میں وہ مرض کبھی تھا ہی نہیں۔ اس کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی جن کی کنیت ابو معلق تھی، وہ اپنے اور دوسرے کے مال کی تجارت کیا کرتے تھے، حج بھی کیا کرتے تھے، نہایت پرہیزگار تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نکلے تو ان کو چور ملا جو ہتھیاروں سے لیس تھا۔ اس چور نے کہا، اپنا سامان یہیں ڈال دے، میں تجھے قتل کر دینے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، مال یہ ہے، جو چاہے سو لے لو۔ اس نے کہا، میں تو تمہارا خون کروں گا۔ انہوں نے کہا، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو کہ میں نماز پڑھ لوں۔ چور نے کہا، جتنی نمازیں پڑھنی ہے پڑھ لے، ان کی نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا جس نے آ کر اس چور کا سر قلم کر دیا اور آپ کی مدد فرمائی، اور اس فرشتے نے خوشخبری سنائی، تو بھی اللہ کے سامنے باوضو ہو کر صرف اور صرف اللہ کی خاطر اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو دور فرمائیں گے۔ آپ روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے نماز پڑھنی ہے،
اور وہیں بیٹھ کر یہ دعا مانگنی ہے۔ وہ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی ہر خواہش، ہر حاجت کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔